ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول جنون کی حد تک ہوا عشق کی قسط نمبر 10 لے کے آئی ہوں۔ ماہر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نظر سامنے کھڑی دشمن جہاں سے ٹکرائی، جو آئینے کے سامنے کھڑی خود کا معائنہ کر رہی تھی۔ بیوٹیفل اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے لائٹ ڈریس میں وہ اس حد تک پیاری لگ سکتی ہے، جبکہ نور نے ناسمجھی سے ماہر کی طرف دیکھا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، اپنی خفت مٹانے کے لیے ماہر نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ نور کو مسلسل سینڈل میں الجھا دیکھ کر ماہر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ میرے سینڈل کے سٹیپ بند نہیں ہو رہی، نور نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹھو۔ ماہر نے نور کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ٹخنوں کے بل بیٹھ کر اس کا پاؤں پکڑ کر معائنہ کرنے لگا، جبکہ نور اس دوران سانس روکے مسلسل مقابل کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ماہر کے رویے کے بعد تو اس نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ کبھی اس کا خیال رکھے گا، پر آج ایک بار پھر ماہر نے ثابت کر دیا تھا کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ ہو گیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب ماہر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آشنا پھر ہوں گے کیا اجنبی ستارے، کیا ملیں گے منزل سے راستے ہمارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں کیسے کال کی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نور تو ٹھیک ہے نا؟ رکو میڈم، پہلے بات تو سن لو، سمیر نے تیزی سے کہا تھا۔ تم بھی تو کچھ بھی نہیں بول رہے، کیوں کال کی ہے؟ دراصل مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، رامین نے آہستگی سے کہا۔ دراصل ماہر بھائی اور نور بھابھی کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ بھائی کسی بات کو لے کر بھابھی سے بدظن ہے اور بھابھی بھی آج کل بہت اپسیٹ رہتی ہیں۔ یہ تم کیا بول رہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر یہ سب نہیں، میں نہیں مان سکتی۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تو تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ یار رامین، میں نہیں چاہتا کہ وہ دونوں الگ ہوں۔ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، پر کوئی تو بات ضرور ہے جو انہیں ایک دوسرے سے بدظن کر رہی ہے۔ ہمیں پتہ لگانا ہوگا اور یہ سب روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ سب بکھر جائے۔ سمیر، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ انہیں پھر سے ایک کرنے میں تم میری مدد کرو۔ بولو، کیا تم کرو گی؟ ہاں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم مسٹر ماہر اینڈ مسز ماہر۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، اشفاق صاحب اور ان کی اہلیہ نے آگے بڑھتے ہوئے استقبالی انداز میں کہا، بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ نے اتنے پیار سے انوائٹ کیا تھا، کیسے نہ آتے؟ ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نور اس دوران صرف مسکرانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں ایک منٹ بھی نہ رکے، پر قسمت کی ستم ظریفی ایسا صرف وہ سوچ سکتی تھی۔ آئیے، ویسے ماہر چاچو میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے بغیر بتائے شادی کر لی اور انوائٹ بھی نہیں کیا، ویری بیڈ۔ اشفاق صاحب کی چھوٹی بیٹی آئمہ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری پرنسز، دراصل سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ ماہر نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ہاں مگر ایک شرط پر میں آپ کو معاف کروں گی۔ بولو کیا شرط ہے؟ آپ کو اور آپ کی وائف کو ڈانس کرنا ہوگا۔ جبکہ اس کی بات سن کر نور کو جھٹکا لگا تھا۔ بیٹا آپ کوئی اور شرط رکھ لو، ایسا کرتے ہیں ہم کل آئس کریم کھانے چلتے ہیں، ماہر نے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نو، آپ کو ڈانس کرنا ہوگا، نہیں تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اوکے، میں تیار ہوں۔ ایسا کرو تم اپنی چچی سے پوچھ لو وہ تیار ہیں یا نہیں۔ ماہر نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، چچی پلیز آپ مان جائیں نا، دیکھیں چاچو مان گئے ہیں، میری خاطر پلیز پلیز۔ اوکے، نور نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بالکل بھی اس بچی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حامی بھر لی۔ یاہو، کتنا مزہ آئے گا، آئمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے ہی گانا چلا ان دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی۔ جیسے جیسے گانے کے بول چل رہے تھے، ماضی کی حسین یادیں کسی فلم کی طرح دونوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ آس پاس سے انجان وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے میں گم تھے، ہر کوئی انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا، ہر طرف تالیوں کا شور ابھرا۔ واہ چاچو، آپ نے تو کمال کر دیا، آئمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا،
جبکہ اس کی بات سن کر نور شرمندگی کے مارے خود میں سمٹی تھی۔ اسے خود میں سمٹا دیکھ کر ایک مسکراہٹ ماہر کے چہرے پر ابھری تھی۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اپنے خاص ملازم کا فون دیکھ کر وہ ایکسکیوز کرتا سائڈ پہ آیا۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں آ رہا ہوں۔ تم ایسا کرو، اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی چاچو سے مل نہ سکے۔ میں خود آ کر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ماہر نے اشفاق صاحب سے استفسار کیا تھا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو آپ لوگوں نے ڈنر بھی نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ ابھی مجھے بہت ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، اس لیے، نہیں تو میں ضرور رکتا۔ ماہر نے معذرت خواہ لہجے میں کہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر کسی دن بھابھی کو لے کر ضرور آئیے گا، اشفاق صاحب کی بیوی نے رسماً کہا تھا۔ جی ضرور۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، امید ہے جلد ملاقات ہوگی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نور کو وحشت سی ہوئی تھی اس ماحول سے، تبھی اس نے آگے بڑھ کر سارے گھر کی لائٹس آن کی تھی۔ شروع سے ہی وہ اندھیرے سے گھبراتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا پورا جسم خوف سے کپکپا رہا تھا۔ نور، تم ایسا کرو، روم میں جا کر ریسٹ کرو۔ جبکہ نور نے بغیر کوئی جواب دیے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ اس وقت ماہر سے بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے چلی گئی۔ جبکہ ماہر کو حیرت ہوئی تھی اس کے رویے سے، پر پھر خود کو ریلیکس ظاہر کرتا وہ بیسمنٹ میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کے آدمی وجدان شاہ کے ساتھ موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب الرٹ ہوئے تھے، جبکہ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا وجدان شاہ تک پہنچا تھا، پر ان کی حالت دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ اس وقت نیم مردہ حالت میں موجود تھے۔ تبھی وہ غصے سے غرایا تھا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو، جلدی، اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک ملازم نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کر کے موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ڈاکٹر سے بات کر کے معلوم ہوا تھا کہ وجدان شاہ کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، اس لیے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتا وہ وجدان شاہ کو ملازم کی مدد سے باہر لے کر آیا تھا۔ اس وقت اس کے لیے سب سے ضروری وجدان شاہ کی جان بچانا تھی۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ نور کو صبح سے ایسا لگ رہا تھا جیسا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ صبح سے ہی اسی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ اب بھی وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی مسلسل اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی کہ کچھ بھی برا نہ ہو۔ اس کا پورا جسم خوف سے کپکپا رہا تھا۔ وہی جانتی تھی کہ اب تک اس نے خود پر کیسے بند باندھ رکھا ہے۔ وجدان شاہ کی گمشدگی اور ماہر کی بے رخی نے اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اس سب سے۔ وہ تو شروع سے ہی ایک مکمل اور سکون بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی، پر اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود سے لڑ لڑ کر تھک گئی ہے۔ سنگ جو تیرے کبھی گزری، لکھیں گے اس کو ہی زندگی۔ وہ فاسٹ ڈرائیونگ کر کے 10 منٹ میں ہسپتال پہنچا تھا۔ راستے میں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، پر وہ اس سب سے بے پرواہ بنا رہا تھا۔ اب بھی وہ باہر کھڑا مسلسل دعا گو تھا کہ وجدان شاہ کو کچھ نہ ہو۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے قریب آیا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، اب انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ دیکھیں، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر، میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ابھی نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر، کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں مسٹر ماہر، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا، ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے، پر جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا جس میں وہ اپنی یادداشت کھو چکے تھے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، مزید ان کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کی یادداشت واپس آ گئی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر چکا تھا، پر ماہر کی سوئی تو یادداشت والی بات پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس آدمی کی ساری باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگ گئی تھی۔ سر، میں جھوٹ نہیں بول رہا، نور میڈم نے ہی جائیداد کی خاطر وجدان سر کو مروانے کی کوشش کی تھی، اور ان کا سچ کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے انہوں نے مروانے کے لیے مجھے پیسے دیے تھے۔ پر اس حادثے میں وجدان شاہ بچ گئے، پر بدقسمتی سے ان کی یادداشت چلی گئی۔ یہ ساری باتیں بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کیوں نور، کیوں؟ تم اتنا گر جاؤ گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے تم نے میری محبت کو رون ڈالا اور پھر اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی، پر اب اور نہیں۔
ماہر غم و غصے کی حالت میں گھر جانے کے لیے ہسپتال سے باہر آیا۔ اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ وہ اس بات سے بھی انجان تھا کہ ہمیشہ جو دکھ رہا ہو وہ سچ نہیں ہوتا۔ اپنی جلد بازی میں وہ سب بھول چکا تھا، یہ بھی کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ نور کی آنکھ ابھی لگی تھی۔ جب دھڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا وہ ڈر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، پر سامنے ماہر کو غصے سے پھنکارتے دیکھ کر اسے صحیح معنوں میں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی ہو؟ سو جاؤ، آج تو ویسے بھی تمہیں بہت پرسکون نیند آنے والی ہے، آخر کو تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، ماہر نے سرد لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کر نور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی؟ رکو میں سمجھاتا ہوں۔ مس نور، خوش ہو جائیں، جس جائیداد کی خاطر آپ اپنے باپ کو مارنا چاہتی تھیں، خوش ہو جائیں، آپ کی وہ خواہش پوری ہونے والی ہے، کیونکہ وجدان شاہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہاں، میں کیوں اپنے بابا کو مارنے کی کوشش کروں گی؟ ماہر، میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز مجھے بتاؤ بابا کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بابا؟ نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ بس کرو، اپنا یہ ناٹک بند کرو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی ہو، ورنہ میں کبھی تم جیسی لڑکی سے شادی تو دور کی بات، میں کبھی منہ بھی نہ لگتا تمہارے جیسے نیچ اور گھٹیا لڑکی کو۔ ماہر پلیز مجھے بابا سے ملنے دو، پلیز دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس ایک بار مجھے بابا سے ملنے دو، نور نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ آنسوں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، میں چاچو پر تم جیسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں، نکلو میرے گھر سے، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جاؤ۔ ماہر نے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر پلیز پلیز میری بات سن لو، صرف ایک بار مجھے بابا سے ملنے کی اجازت دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، نور نے روتے ہوئے کہا تھا، پر اس کی باتوں کا مقابل پر رتی برابر بھی اثر نہیں پڑا تھا۔ باہر بارش زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، پر وہ پھر بھی بے حس بنا رہا۔ وہ اس وقت یہ تک بھول گیا تھا کہ باہر کھڑی لڑکی اس کی محبت ہے۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تھا، سامنے ہی وہ کھڑی سردی سے کپکپا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پردہ نیچے کر دیا۔ ماہر، میں جا رہی ہوں، اس گھر سے، تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں، یاد رکھنا، آج کے بعد تم مجھے بلاؤ گے بھی نہ تو کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی نہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور پھر وہ چل پڑی تھی، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماہر نے کال ریسیو کرتے ہوئے ڈاکٹر سے استفسار کیا تھا۔ جی جی سب ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں جلدی سے ہسپتال آ جائیں۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ انکل تو ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ جلدی سے ہسپتال آ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ کون ہے؟ صبر کرو، آ رہی ہوں۔ بار بار ہوتی بیل کو سن کر رامین نے کوفت سے کہا تھا، پر دروازہ کھلتے ہی سامنے نور کو کھڑا دیکھ کر اس کو دھچکا لگا تھا، تبھی اس نے نور کو راستہ دیا تھا۔ نور کی حالت اس وقت قابل رحم تھی، بارش کی وجہ سے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ اس وقت رامین کو ہوش و حواس میں نہیں لگی تھی۔ نور تم ایسا کرو، فریش ہو جاؤ، پھر بات کریں گے، جبکہ نور نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت کچھ بتانے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے چپ چاپ فریش ہونے چلی گئی۔ سمیر بیٹا، نور نظر نہیں آ رہی صبح سے، تم نے دیکھا ہے؟ ہانیہ بیگم نے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوالی انداز میں کہا تھا۔ نہیں مام، میں نے تو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے بھائی کے ساتھ کہیں گئی ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی آ جائیں گی۔ اچھا، وہ آئے تو اسے میرے کمرے میں بھیجنا، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی مام، سمیر نے ہانیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نور یہ کھانا کھا لو اور ریلیکس ہو کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی، اور اتنی رات کو ایسی حالت میں تم یہاں کیسے آئی؟ ماہر بھائی سے بات ہوئی تمہاری؟ رامین نے نور کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماہر کا نام سن کر ایک سایہ آیا تھا نور کے چہرے پر۔ نور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، پلیز مجھے بتاؤ تو صحیح۔ رامین نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کہا تھا۔ رامین، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماہر میرے ساتھ اس طرح کرے گا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی اس جیسے شخص سے پیار نہ کرتی۔ تم جانتی ہو بابا اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، انہیں میری ضرورت ہوگی،
پر اس بے حس شخص نے مجھے بابا سے ملنے تک نہیں دیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے پر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ نور نے ہڑبڑاتے ہوئے کل رات کی روداد سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہچکیاں لے کر رونا شروع کر دیا تھا۔ نور بس کرو، اگر تم ایسے ہی روتی رہی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے پلیز خود کو سنبھالو۔ تم اس کی خاطر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اور جہاں تک رہی انکل سے ملنے کی بات، تو تم پریشان مت ہو، میں کل ہی تمہیں انکل سے ملانے لے جاؤں گی، رامین نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم مجھے بابا سے ملواؤ گی نا؟ ہاں، میں تمہیں انکل سے ضرور ملواؤں گی۔ اب تم ریسٹ کرو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ رامین خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نور کی بات سن کر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہر ایسا کرے گا۔ وہ تو نور کے لیے ماہر کو آئیڈیل سمجھتی تھی۔ ماہر فاسٹ ڈرائیونگ کر کے ہسپتال پہنچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں چاچو؟ دیکھیں مسٹر ماہر، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ چاہیں تو ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات، ان کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ وہ زیادہ سٹریس نہ لیں، نہیں تو ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، ماہر کہتے ہی وجدان شاہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کسی کی قدموں کی آہٹ سن کر وجدان شاہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے سامنے ماہر کو کھڑا دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماہر نے وجدان شاہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہلکی آواز میں استفسار کیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وجدان شاہ نے سوالی نظروں سے ماہر کی طرف دیکھا تھا۔ چاچو، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، منظور شاہ کا بیٹا ماہر۔ ماہر نے وجدان شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ چاچو، آپ جانتے ہیں میں آپ کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، پھر جب آپ سے ملا تو یہ جان ہی نہیں سکا کہ آپ میرے چاچو ہیں، جن سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پر خیر چھوڑیں، اب تو آپ میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، میں کبھی آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ ماہر اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا جسے اس کا سب سے قیمتی کھلونا مل گیا ہو، پر پھر بھی وہ اس بات سے ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ کھلونا مجھ سے چھن نہ جائے۔ ماہر، تم جانتے ہو جب تم پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے تو تمہیں دیکھ کر اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ تب میں اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ وہی ماہر ہے جو سارا دن میرے آگے پیچھے گھومتا تھا، وجدان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر ایک مسکراہٹ ماہر کے چہرے پر آئی تھی۔ ہلو سمیر، مجھے تم سے ملنا ہے، جلدی سے اس ایڈریس پر پہنچے، رامین نے سمیر کو وائس نوٹ سینڈ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، نور کی بات سن کر وہ کچھ کرنا چاہتی تھی نور کے لیے، جس کے لیے اسے سمیر کی مدد ضروری تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے سمیر کا میسج موصول ہوا تھا جس میں 4 کی ٹائمنگ مینشن تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی تھی کیونکہ 4 بجنے میں صرف آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ سر، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ حیدر شاہ اور ناصر شاہ اس وقت باغیچے میں بیٹھے صبح کی چائے پی رہے تھے جب ناصر شاہ کا آدمی بھاگتے ہوئے باغیچے میں داخل ہوا۔ بولو، ناصر شاہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، وہ وجدان شاہ غائب ہیں، ملازم نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ناصر شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں ابھی ان کے لیے کھانا لے کر گیا تھا پر وہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ کیسے جا سکتے ہیں وہاں سے؟ ضرور کسی نے اس کی یہاں سے نکلنے میں مدد کی ہے۔ یہ کام جس کا بھی ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، ناصر شاہ نے تفشیشی انداز میں کہا تھا، جبکہ اس ساری سچویشن میں ایک حیدر شاہی تھے جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ بیٹا نور کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئی؟ جبکہ ان کی بات سن کر ماہر کو حیرت ہوئی تھی کہ کیسے اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی چاچو نور کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ نور کہاں ہے؟ تم بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا ماہر؟ ماہر کو مسلسل خاموش دیکھ کر وجدان شاہ نے سوال کیا تھا۔ چاچو، آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں ابھی آتا ہوں، مجھے ڈاکٹر سے آپ کی رپورٹس ڈسکس کرنی ہے، ماہر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پر بیٹا میری بات، آپ ریسٹ کریں، میں بس 2 منٹ میں آیا، ماہر نے بات کاٹتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سمیر کافی دیر سے ریسٹورنٹ میں بیٹھا رامین کا انتظار کر رہا تھا جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کیسی ہو رامین؟ رامین کے بیٹھتے ہی سمیر نے سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور حیران بھی،
حیران کس لیے؟ اس لیے کہ ایک لڑکی کو آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی تمہارے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو رامین؟ کس کو گھر سے باہر نکالا ہے؟ سمیر نے سوالی نظروں سے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سمیر، تو تم واقعی اس بات سے انجان ہو یا میرے سامنے انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ تمہارے بھائی نے نور کو آدھی رات کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا؟ رامین نے طنزی انداز میں استفسار کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماہر بھائی ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو نور سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ماہر بھائی نور کو گھر سے نکال دیں گے۔ یہ سچ ہے سمیر، نور آئی تھی رات میرے پاس بکھری ہوئی حالت میں، بہت پریشان لگ رہی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہر بھائی نور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے۔ وہ نور کو اس کی غلطی کی سزا دے رہے ہیں، جو غلطی اس نے کبھی کی ہی نہیں۔ کس غلطی کی بات کر رہی ہو تم؟ ماہر بھائی نے نور پر بدکرداری کا الزام لگایا ہے، وہ یہ بھی کہ وہ جائیداد کی خاطر اپنے باپ یعنی کہ تمہارے چچا وجدان شاہ کا قتل کرنا چاہتی ہے۔ تم شاید اس بات سے ناواقف ہوگے کہ نور تمہاری کزن ہے، تمہارے چچا وجدان شاہ کی بیٹی، جبکہ سمیر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایسا کرنا تو دور، ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ضرور کوئی ہے جو ماہر بھائی کو نور کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ ہمیں پتہ کرنا ہوگا سمیر کہ وہ کون ہے جو ان دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر رہا ہے۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا رامین، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نور بھابھی بے قصور ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں پوری کوشش کروں گا کہ انہیں انصاف مل سکے۔